سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 بھی سن لیجئے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہاں ایک بہت بڑے اعتراض کا پیغمبر جواب دے رہے ہیں، ساری دعائیں کر کے نا، ساری دعائیں ایک اعتراض کا کیا دے رہے، آنے والی نسلوں کو کر دعا ہی رہے ہیں، تار اتری جڑی ہوئی ہے، مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہاں اعتراض کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بھئی جب اللہ کو سارا پتہ ہے، آلریڈی اللہ سارا کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، تو اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کس حال میں ہے، لہذا اللہ سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ دیکھ جو رہا ہے، اللہ خود ہی دے دے گا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی اعتراض کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ کہتے ہیں بھئی دعائیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ کو خود ہی پتہ ہے، وہ خود ہی حال بدل دے گا، وہ خود ہی کرم نوازی فرما دے گا، اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور دعا کے اندر اندر ہی جواب بھی دے رہے ہیں، سنیے وہ جواب کیسا دیتے ہیں۔ ربنا انک تعلم، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، سارا کچھ مانگ رہا ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ نہیں، میرا خیال آپ کو پسند نہیں آئی بات۔ مولا تو، میں جانتا ہوں، یقیناً تو جانتا ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، تو وہ بھی جانتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں، تو وہ بھی جانتا ہے جسے ہم دکھاتے ہیں، ہماری پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے، ہماری اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے، مولا تو سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخفی، اللہ کی شان کا اظہار کیا، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے باری تعالیٰ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی، تجھ سے کچھ بھی مخفی، تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا، تو پھر باری تعالیٰ تجھ سے مانگتے کیوں ہیں؟ مانگتے اس لیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم تیرے بندے ہیں، حالانکہ تو جانتا ہے، پر پھر بھی مانگیں گے تجھ سے ہی، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟